بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کرسر جہاں پر ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ بس یہ ٹاپک ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ آج ہم آخری خصوصیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خصوصیات ہیں جو حد و شمار میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہاں پر جو بڑی بڑی خصوصیات ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ختم نبوت والی خصوصیت، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے ایک آیت کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ جی، یہ 8ویں خصوصیت ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جو خصوصیت تھی، خصوصیت نمبر 7، وہ تھی ہمہ گیری۔ اس کے تحت یہ ایک آیت بھی ہے جو ہم سے رہ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تحقیق تمہاری لیے ہے، فی رسول اللہ، رسول اللہ میں، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہے؟ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے زندگی کا جو کام کرنا ہے وہ اس نمونے کے مطابق کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے یہاں پر جو لکھا ہے، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جی، اگلی خصوصیت ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کر کے کئی سارے انبیاء آئے، کم و بیش ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء، کم و بیش۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، یعنی بعض پر کتابیں نازل ہوئیں اور ان کو اللہ پاک نے علیحدہ ایک شریعت دی، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے، ٹھیک ہے؟ جو ایک نبی آتا، اس سے پہلے جس نبی پر کتاب اتری ہوتی اور شریعت اس کو ملی ہوتی، اسی کی مزید تبلیغ کرتا، علیحدہ اس پر کوئی شریعت کتاب نازل نہ ہوتی، اس کو کوئی شریعت نہ دی جاتی۔ تو یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ جامع سے مراد ہر لحاظ سے مکمل اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، یعنی دین مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی جتنے احکامات پچھلی شریعتوں میں تھے اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس شریعت پر، دین اسلام پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، جن حکموں کو اس دین اسلام نے منسوخ نہیں کیا، ایسے ہی جاری رہنے دیا، تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس شریعت میں چونکہ الاؤڈ تھی وہ چیز، بلکہ ہمارے دین نے چونکہ اس کو جائز قرار دیا ہے، اسی حکم کو جاری رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں اب جو پوائنٹس میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ٹھیک ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں خصوصیات میں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات کی مکمل ترین شکل ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہدایات کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی،
یعنی بہت ساری باتیں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کنکلوژن ہے، یہ نتیجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر جو ہدایت کو طلب کرنے والا ہے، اس پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ٹھیک ہے۔ آگے جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، یہ کس سے ثابت ہے؟ آیا صرف قرآن سے ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ سوال بھی آ سکتا ہے، ایم سی کیوز کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، یعنی امت کے بڑے بڑے علماء صحابہ کرام کے دور ہی میں ختم نبوت پر اجماع ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں، جس کو لغوی معنی بھی کہتے ہیں۔ لغت میں یعنی یہ معنی ہے، ڈکشنری میں یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، تینوں معنی ایم سی کیوز کی شکل میں آ سکتے ہیں، اس کا ایم سی کیوز آ جاتا ہے۔ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ کام کرتا، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی جس طرح اس اینٹ سے وہ عمارت مکمل ہو گئی، اسی طرح جو قصر نبوت تھا، نبوت کا جو محل تھا، اس میں جو ایک اینٹ رہ گئی تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میں نے نبوت کا محل مکمل کر دیا، اب کسی کی گنجائش نہیں رہی۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھ لی، احادیث بھی پڑھ لی ختم نبوت کے بارے میں، اور اب اجماع کی باری ہے۔ اجماع تھا، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کو ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کی پڑھائی کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سبق ہے ملائکہ، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔